وہ ناراض تھی، اس کا موڈ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، کبھی خود پر غصہ آ رہا تھا اور کبھی فائز پر، کبھی اپنی سوچ الجھنے لگتی تھی اور کبھی فائز کا رویہ سلجھانے لگتا تھا۔ ناشتے کے بعد لان میں ٹہلتے ہوئے وہ حتی الامکان پھر سکون ہونے کی کوشش کرتی رہی اور اس کوشش میں بری طرح سے ناکام ہوتی رہی۔ اس پر نظر جمائے اقصیٰ نے کوئی 7ویں بار ٹھنڈی آہ بھر کر اپنے کمرے کی کھڑکی سے سر اندر کیا۔ دوبارہ معذرت کے لیے جا چکی تھی، 2 بار معذرت کے لیے جا چکی تھی، 3 بار آئی ایم سوری والے کارڈ لکھ کر بھیجے تھے، 4 بار دور سے کان پکڑ کر بھی دکھایا تھا، مگر اس کی آپی تو کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایک لمبی سی ٹھنڈی آہ بھر کر اپنے سر تکیے پر رکھا اور بڑی گھوڑوں کی طرح ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی، اور تبھی اسے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ گیٹ کھولنے کے ساتھ ہی گاڑی اندر داخل ہوئی، جٹ سے اٹھ کر کھڑکی میں آئی۔ پورچ میں سفید گاڑی کھڑی تھی۔ عدیل احمد باہر نکل آیا۔ اللہ، یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ گلاسز ہٹا کر موصوف نے سیدھا کوارٹر کی طرف دیکھا۔ وہ جھٹ سے پردے کی اوٹ میں ہو گئی۔ دوبارہ محتاط ہو کر سر نکالا تو وہ لان سے ہوتے ہوئے صدر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ ہاتھ میں شاید کوئی فائل تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر فوراً آئینہ دیکھا۔ چہرہ بالکل صاف اور نکھرا سا تھا، مگر اسے اپنی اس رات والی شکل ہی نظر آ رہی تھی، اور یہ آج سے نہیں 1 ہفتے سے ہی ہو رہا تھا۔ چلو اچھا ہے، جنت آپی خفا ہیں، اس طرح مجھے اس کے سامنے تو نہیں جانا پڑے گا۔ اسے تسلی ہوئی۔ یہ کیسے ہنس رہا تھا اس دن؟ عدیل احمد کا چہرہ یاد آیا تو اپنا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، جا کر کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ آپ کو چھوٹی صاحبہ بلا رہی ہیں۔ کون چھوٹی؟ بیگم صاحبہ؟ اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ملازمہ نے اسے دیکھا جسے اس کی عقل پر شک گزرا ہو۔ جنت صاحبہ، وہ گھبرا گئی، مجھے انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ جی ہاں، آپ کو۔ وہ پیغام دے کر چلتی بنی، اور اقصیٰ کی تو سچ مچ میں جان پر بن گئی۔ وہ تو ناراض ہے مجھ سے، کیوں بلا رہی ہیں آخر؟ اسے رونا آیا۔ ایک بار پھر آئینہ دیکھ کر تسلی کی کہ کہیں لائنر وائنر مسکارا ششکارا وغیرہ تو نہیں کے نشان تو نہیں۔ پھر اپنے تاثرات پر قابو پاتی واجدان ہاؤس کی طرف بڑھ گئی۔ مرکزی دروازے سے لاؤنج تک وہ کیسے گئی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ پورے اعتماد کے ساتھ جنت کے پاس مؤدب سی جا کھڑی ہوئی۔ سامنے عدیل احمد برجمان تھا۔ ملازمہ اسے مشروب پیش کر رہی تھی۔ اقصیٰ نے بھولے سے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تم میری مینیجر ہو؟ جنت حیران تھی۔ عدیل احمد مسکراہٹ دبا گیا۔ اقصیٰ کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ چونکہ رخ جنت کی طرف تھا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اور زبان ہلا کر اسے اشارے دیے کہ کچھ نہ کہے۔ اس چائنیز عدیل کے سامنے تو بالکل نہیں۔ کہ مزید بے عزتی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اقصیٰ، جی آپی ہوں میں۔ گھبرا کر دوپٹے کا پلو انگلیوں میں گھمایا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں پیشانی پر پسینے سے تربتر ہوش اڑے ہوئے۔ جنت نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ حالانکہ بلایا تو اس لیے تھا کہ اس کی کلاس لی جا سکے، مگر جیسا کہ مسٹر عدیل آپ جانتے ہیں، میں اپنی مینیجر کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیتی۔ اقصیٰ کی جان میں جان آ گئی۔ ممنون ہوتی نگاہوں سے اپنی مالکن ٹائپ آپی کو دیکھا۔ عدیل احمد ہنوز مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا گئے۔ بیٹھو۔ آنکھوں سے اشارہ دیا تو جنت کے برابر ٹک گئی۔ کیٹلاگ تھمایا، صفحے پلٹے۔ کیا شاندار فرنیچر کی تصویریں تھیں۔ اقصیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ دیکھ کر مجھے میسج کر دیجیے گا۔ عدیل احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کیا میں مسز شیازی سے مل سکتا ہوں؟ شیور، میں بلا کر لاتی ہوں۔ جنت اٹھ کر چلی گئی۔ عدیل نے اقصیٰ کی طرف دیکھا، جو کیٹلاگ پر نظریں گارے یوں بیٹھی تھی جیسے دنیا کا کوئی مشکل ترین کام اس کے حوالے کر دیا ہو، اور جیسے سر انجام دیے بغیر دنیا نے ختم ہو جانا ہو۔ کیسی ہیں آپ؟ سنی انسنی کہ خاموش رہی۔ اس کے ساتھ میک اپ پمفلٹ بھی ہے۔ عدیل نے فرنیچر کیٹلاگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ برانڈڈ واٹر پروف میک اپ مہیا کرتی ہے۔ تھوڑا مہنگا ہو سکتا ہے، بٹ اٹس ورتھ اٹ۔ میری کزن یہی استعمال کرتی ہے، اور اقصیٰ کا جی چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔
آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، سر اٹھا کر کہا۔ مگر جس طرح اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی، اسے احساس ہوا ابھی بھی اس کا وہی چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے اس کا پاؤں پھسلے، کیچڑ میں گرے، سیڑھیوں سے لڑکے، آفس کے پورے اسٹاف کے سامنے۔ تب کر سوچا آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ جنت نے آ کر کہا تو وہ اٹھ کر مسز شیازی کے اسٹوڈیو میں چلا گیا۔ افسر نے میک اپ ایڈ کے صفحے نکالے۔ چھوٹی چیز کی قیمت بھی کوئی 1000-2000 کے قریب تھی۔ اس کے اپنے چند ایک طبق روشن کروا کر اس نے پمفلٹ بند کیا۔ میں نے کون سا میک اپ کرنا ہے؟ پمفلٹ تروڑ مروڑ کر اکٹھا کیا۔ نیچرل لک ہونا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے بالوں کو جھٹک کر اٹھ گئی۔ مسز شیازی کی مدد سے اپنی پسند کی فرنیچر منتخب کر کے عدیل احمد کو میسج بھیجنے کے بعد جب فارغ ہوئی تو فائز کا میسج آ گیا۔ نوٹیفیکیشن ریکارڈنگ کی تھی۔ وہ بدمزہ ہوئی کہ اگر وہ میسج لکھ کر بھیجتا تو ٹک بلو آف کر کے وہ آرام سے میسیجز پڑھ سکتی تھی، مگر یہاں تو پیغام جاننے کے لیے ریکارڈنگ سننا ضروری ہو گیا تھا، اور ریکارڈنگ تو ہر حال میں اشارہ دیتی تھی کہ اسے سن لیا گیا ہے۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ میگزین کی ورقگردانی کرنے لگی۔ اسے فائز فازدان کو بالکل اسی طرح نظر انداز کرنا تھا جسے وہ کرتا تھا، مگر یہ سسپنس کہ اس نے کیا کہا ہوگا یہ اسے کوئی بھی کام کرنے نہیں دے رہا تھا۔ فیشن میگزین کی رنگ برنگی تصاویر سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ میگزین رکھ کر موبائل اٹھا لیا۔ اس کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا جس کی بس وہی اکلوتی ممبر اور اکلوتی ایڈمن تھی۔ فائز کی ریکارڈنگ پلے کیے بغیر اسی گروپ میں شیئر کی، پھر تسلی سے سننا شروع کیا۔ جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، یہ ٹریک مجھے بھی آتی ہے۔ گھبرا کر موبائل بند کے پرے رکھا، جیسے وہ ابھی کے ابھی موبائل سے نکل آئے گا۔ مصیبت بڑبڑا کر اٹھ گئی۔ موبائل اس نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ رات دیر تک فائز کی کئی میسیجز، کئی ریکارڈنگز اور کئی تصاویر موصول ہوتی رہیں، مگر اس نے اس کا ہر میسیج اندیکھا رہنے دیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اندیکھی رہ جاتی تھی۔ دیوار کی کھڑکیوں کے سامنے وہ صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ کاغذات ٹیبل پر بکھرے تھے اور کچھ اس کے برابر میں صوفے پر رکھے تھے۔ چند ایک ہاتھوں میں تھے جنہیں وہ یکسوئی سے پڑھ رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں کا تاثر بدل سا جاتا تھا، نمی ٹھہر جاتی تھی، دل تھم جاتا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ، ایک امید، ایک تسلی اور ایک پیغام سمجھ کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مسز شیازی کو دیکھا۔ وہ کینوس کی طرف متوجہ تھی، مگر کاہے بکاہے اسے ہی دیکھ لیتی تھی۔ اس کے تاثرات انہیں ایک الوہی سی خوشی دیتے تھے، جیسے وہ کچھ سمجھ رہی ہے، بدل رہی ہے۔ آپ اس طرح آیت کو کیسے سمجھ لیتی ہیں؟ وہ کہہ بنا نہ رہ سکی۔ ویل چیئر کو حرکت دیتے ہوئے وہ کچھ آگے ہوئی، اس کے قریب، پھر ہاتھ بڑھا کر کچھ صفحات اٹھا لیے۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ جو صفحہ ہاتھ میں تھا وہ مکمل زرد رنگ کا تھا۔ زرد رنگ کے صفحے پر وہ ہمیشہ آیت لکھا کرتی تھی۔ گلابی صفحات پر ان کا ریسرچ ورک ہوتا تھا۔ ہلکی سنہری مائل صفحے پر ٹو دی پوائنٹ وہ بات جو تحقیق حاصل ہوتی تھی، اور پھر یہ صفحات فائل میں ایک ترتیب سے لگے رہتے تھے۔ تمہارے خیال سے ایک عورت کے لیے سب سے بڑی 2 آزمائشیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ ان کا سوال سن کر اس کی نظریں بے ساختہ اس زرد صفحے کی طرف اٹھ گئی جو انہوں نے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس نے صفحہ تھام لیا۔ مسز شیازی نے یہ کیا پوچھا تھا؟ وہ کیا لکھ رہی تھی جسے انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا؟ کیا سمجھ رہی تھی جو آنکھیں اتنی نم اور دل اتنا بھر گیا تھا؟ صفحے پر 2 آیات لکھی تھی۔ ایک آیت موسیٰ کی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے حوالے کیا تھا۔ دوسری آیت مریم علیہ السلام کی تھی جب انہیں حمل ٹھہرا تھا۔ دونوں کو لا تحزنی، غم نہ کرو کہا گیا تھا، اور دونوں ہی اس وقت تکلیف کی انتہا سے گزر رہی تھیں۔ کردار کی پاکیزگی اور اولاد کا غم۔
ذہن نے فوراً ہی کام کیا تھا، اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ بس اللہ کا یہی پیغام ڈھونڈ رہی تھی میں۔ لا تحزنی، غم نہ کرو، لا تحزینی، غم نہ کرو۔ وہ جانتا ہے ایک عورت کا دل کتنا کمزور ہے، خصوصاً ایک ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے، کس درد کو سہتی ہے، اس کے سوا اور کوئی جان ہی کیسے سکتا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور جنت ترہم بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ جوان اولاد کی موت کا غم سہتی ہوئی ماں، اسے مسز شیازی کے بیٹے اور پھر یتیم پوتے کا خیال آیا۔ بے اختیار دل میں کرب گھل گیا۔ وہ ماں بیٹے کے اس معاملے میں بالکل نہیں آنا چاہتی تھی۔ مگر آپ فائز سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کس بارے میں؟ اپنے پوتے کے بارے میں۔ مسز شیازی نے رک کر اسے دیکھا۔ یہ بات اس سے کرنے والی نہیں ہے بیٹا۔ وہ بے بسی سے مسز شیازی کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھیں؟ اس طرح فائز کو لاتعلق کیسے سمجھ سکتی تھیں؟ وہ اس کا چچا ہے آنٹی، باپ کی جگہ ہے۔ مسز شیازی نظریں جھکا گئی۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ کا کوئی بھی کہا نہیں ڈالتا، تو پھر وہ اٹک گئی۔ یہ معاملہ اس کا نہیں تھا، یہ بحث اس کی نہیں تھی۔ مسز شیازی نظریں جھکائے بالکل خاموش بیٹھی رہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنے درد، اپنے غم پردے میں رکھتی تھی، اپنے غم پردے میں رکھتی تھی، نہ خلاف کچھ سنتی تھی، نہ حمایت میں کچھ کہتی تھی۔ انہوں نے جیسے خود کو سیل بند کر دیا تھا۔ وہ فکر مندی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پریشان کر دیا نا؟ محبت سے کہہ کر ان کے گرد بازو ڈالا۔ میں ملاؤں گی آپ کو اس سے۔ منم آنکھوں سے وہ مشکل مسکرائی۔ آپ اس پینٹنگ کو مکمل کریں جلدی، کیونکہ مجھے اپنے نئے بیڈ روم میں بیڈ کے اوپر یہی پینٹنگ لگانی ہے۔ انہوں نے خیالات کو جھٹک کر برش اٹھایا۔ وہ جیسے خود کو اس کیفیت سے نکالنا چاہتی تھی۔ جنت میز پر رکھی پینٹنگز دیکھنے لگی۔ ان میں سے 2 تو اس نے اپنے کمرے کے لیے نکالی تھی، تیسری کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے کمرے کے انٹیریئر کے حساب سے وہی رنگ منتخب کرنے تھے جو کمرے کی دیواروں پر جچے۔ اسی یسریٰ کا کیا ہوا جنت؟ کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے پوچھا تو جنت نے مڑ کر انہیں دیکھا، خفیف سی ہو کر ہنس دی۔ ابھی سفر میں ہوں، جلد سمجھ لوں گی۔ مسز شیازی مسکراتے ہوئے کینوس کی طرف متوجہ رہی۔ برش حرکت میں تھا۔ کچھ یاد آ جانے پر جنت ان کے پاس فلور کوشن پر آ بیٹھی۔ آنٹی، سورۃ طلاق میں بھی تو سورہ یسریٰ کی حکایت ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی دے گا۔ سورہ النشر کے برعکس اس آیت میں اس کے ساتھ الف اور لام میم نہیں ہے، اور اس میں بعد ہے، مع نہیں۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر سوال یہ بھی ہے، یہ مشکل اور آسانی والی آیت سورۃ طلاق میں ہی کیوں ہے؟ جی، جنت چونکی۔ انہوں نے برش رکھ دیا، رومال سے ہاتھ صاف کیے، پھر ٹیبل سے قرآن اٹھا لیا۔ مطلوبہ صفحہ کھولا تو جنت نے ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب دیکھو، سورت کا نام ہے الطلاق، جیسے ہم ایک معیوب، ایک اذیت بھرا الفاظ سمجھتے ہیں۔ اس ایک لفظ میں ہمیں رشتے کا اختتام، جدائی، تکلیف، رویوں کا دکھ، صبر کا غم، حالات کی فکر، معاشرے کی ٹینشن، حتیٰ کہ اپنے کردار کی پاکیزگی تک کا خوف نظر آتا ہے۔ لیکن جس صورت کا نام الطلاق ہے، اس صورت میں ایسے کسی بھی خوف، نا امیدی اور مایوسی کی جگہ نہیں ہے۔ کچھ احکامات ہیں، ان احکامات کے ساتھ امید ہے، تسلی ہے، زندگی کے حوالے سے ایک مثبت پیغام ہے، اور سرکش لوگوں کے لیے وعید ہے۔ ایک لمحے توقف کے بعد، ایک لمحہ توقف کر کے انہوں نے جنت کو دیکھا۔ وہ بہت توجہ اور غور سے انہیں سن رہی تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ قرآن میں ہر انسان کے لیے ہر کیفیت، ہر حالات کے حوالے سے تسلی ہے۔ امید ہے اجر کا وعدہ ہے، جیسے ایک ماں کے لیے موسیٰ کی وہ آیت
کہ اللہ کیسے دل کو جوڑ دیتا ہے اور کیسے انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ غم نہ کرے۔ بیماری کے وقت ایوب علیہ السلام کی دعا، مچھلی کے باطن میں یوسف علیہ السلام کی پکار، یعقوب علیہ السلام کی فریاد، زکریا علیہ السلام کی اولاد کی خواہش اور مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا وعدہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں، لیکن ایک مفلوج، مظلوم، طلاق یافتہ مرد یا عورت کے لیے کیا ہوگا؟ جنت دم سادے انہیں دیکھ رہی تھی، انہیں سن رہی تھی۔ مشکل اور سخت حالات کی تسلی اور امید تو قرآن میں ہر جگہ ہے، آزمائش کا ذکر بھی ہے، اجر کا وعدہ بھی ہے، لیکن میں طلاق کے حوالے سے اس امید اور تسلی کو اس صورت میں سمجھنا چاہ رہی تھی جو محض اس ٹاپک کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ اب دیکھو، سورۃ طلاق کی 12 آیت ہے، ان میں سے 6 آیت کے اختتام پر ہر ٹوٹے ہوئے محزن غمگین انسان کے لیے اچھے امید بھرے میسیجز ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم تفصیل کے ساتھ پوری آیت کو سمجھیں گے تو پھر اس کا معنی و مفہوم ہمیں اس احکام کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا جو آیت میں طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ کے حوالے سے واضح موجود ہے۔ لیکن جب ہم ہر آیت کے آخر میں ایک مخصوص حصے پر غور کریں گے تو ہمیں زندگی اور اپنے حالات کے حوالے سے ایک مکمل اور منفرد پیغام نظر آئے گا، خصوصاً ایک طلاق یافتہ کے لیے۔ رک کر اس نے اس کی جانب دیکھا، اور چونکہ اس صورت میں تقویٰ کا لفظ بارہا استعمال ہوا ہے تو ہم اس ایک لفظ کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر گہرائی میں اتریں گے۔ قرآن ہاتھ میں تھا، کھول کر انگلی رکھ کر بلا ترتیب وہ آیت کی نشاندہی کرنے لگی۔ یہ پہلی آیت کے آخر میں ہے، اور تم کیا جانو، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 1۔ جب آپ کو اپنی زندگی اندھیر لگ رہی ہو، سب ختم ہو چکا ہو، دروازے بند ہو، نا امیدی نظر آئے اور نا آسانی کا کوئی سبب باقی رہا ہو، تو اس وقت اللہ آپ کی زندگی میں کچھ نیا کر سکتا ہے۔ ایک لمحے میں سب بدل سکتا ہے، غم خوشیوں میں، محرومیاں عطا میں، صبر اجر میں اور خواب حقیقت میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہو۔ روانی سے بولتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اب یہ تقویٰ کن معاملات میں ہوتا ہے؟ ایک خالق کے معاملات میں، دوسرا اس کی مخلوق کے معاملات میں۔ رشتہ چاہے اللہ کے ساتھ ہو یا اس کی مخلوق کے ساتھ، اسے نبھانے کے لیے آپ کی سوچ، آپ کی نیت، آپ کے اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان ہی سے اللہ کی عدالت میں اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ آپ ظالم ٹھہرے ہیں یا پھر مظلوم، آپ حد میں رہے ہیں یا پھر سرکش میں ہیں، آپ نے اپنے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں یا پھر اپنے حقوق کا ہی مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ جنت کمال کی نگاہیں آیت پر ٹھہر گئیں۔ قرآن کے پیغام مرہم کی طرح تھے، سینے کی ٹھنڈک اور دل کا سکون۔ پھر دوسری آیت کے اختتام پر ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے، محرج باہر نکالنے کا راستہ، اس تنگی، پریشانی، غم یا مصیبت کے دائرے سے باہر کا راستہ، محزن ایگزٹ۔ آپ اس دائرے، اس آزمائش، اس مصیبت سے ایک لمحے میں باہر ہوں گے۔ یہاں بھی تقویٰ لازمی شرط ہے۔ سنجیدگی سے کہہ کر انگلی کو تیسری آیت پر رکھا۔ تیسری آیت میں ایک ساتھ 3 میسیجز ہیں، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے
جہاں سے اسے گمان نہ ہوا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ شادی، محبت، خوشی، سکون، عزت، اولاد، یہ رزق ہے، اور یہ رزق اپنے صاحب تک اللہ کی مرضی سے ہر حال میں پہنچتا ہے۔ جنت اور وہاں سے پہنچتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے، امید کی ہے، یقین کی ہے، اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ کی ہی مرضی سے قدم اٹھائیں گے تو اللہ اپنا حکم ضرور پورا کرے گا۔ جہاں آسانیوں کا وعدہ ہے وہاں آسانیاں ضرور ملیں گی۔ رک کر کہا، پھر آگے لکھا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ اس میں یسرا استعمال ہوا ہے الف کے ساتھ۔ یہاں یسرا کو تقویٰ سے جوڑا گیا ہے۔ اب توجہ کا مرکز اگلی آیت تھی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر بھی دیتا ہے۔ اب ذرا ہم رک کر اس پر غور کرتے ہیں۔ تقویٰ کے ذریعے سیاحت کا مٹ جانا، برائیاں، گناہ یا جو بھی۔ بعض دفعہ ہم زندگی کے مشکل ترین حالات سے اسی لیے گزارے جاتے ہیں تاکہ ہماری تمام کی تمام سیاحت مٹائی جا سکیں، اور جب سیاحت نہ رہے تو پھر اجر رہ جاتا ہے، اور یہ اجر صرف آخرت سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، یہ دنیا میں بھی ملتا ہے آسانیوں کی صورت۔ پھر چھٹی کو چھوڑ کر 7ویں آیت کے اختتام پر ہے، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اور جیسا کہ تم نے کہا یہاں بعد ہے، ماں نہیں، سیجد استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کنفرم بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا کوئی اور عذر ہے؟ سوال کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جنت کے پاس فی الحال کوئی جواب نہ تھا، اور دیکھو ان تمام لفظوں کے آخر میں الف ہے۔ امر، مخرجہ، قدرہ، اجرا، یسرا، سب کے آخر میں الف ہے، اور اس نقطے پر آ کر جنت ایک لمحے کے لیے بالکل سنہی ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کوئی ہنٹ اس صورت میں مل سکتا ہے۔ مسز شیازی مسکرائی، جب تک تم یسرا کو جان لو گی تو یہ ساری لفظ تمہیں بہتر سمجھ میں آ جائیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ جنت کی نگاہیں صفحے پر، آیات پر اور حرف پر ٹھہری رہ گئیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زندگی کے دیگر سخت حالات کی طرح طلاق بھی انسان کو توڑتی ہے آنٹی، اور افسوس کی بات ہے کہ ایک طلاق یافتہ کو زندگی اور رشتوں کے حوالے سے کوئی امید نہیں دلاتا، مگر جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، ہمارا نصیب ہے، ہماری خوشیاں اور ہمارا رزق ہے، وہ دلا رہا ہے اسی صورت میں جس کا نام اطلاق ہے۔ اپنے اندر کے غم سے لڑتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جب مجھے طلاق ہوئی تو مجھے لگا تھا میری پوری زندگی اب ختم ہو گئی ہے، میری حیثیت مٹی ہو چکی ہے، اب میں ساری عمر ایسی رہ جاؤں گی، یا شاید کسی بڑی عمر کے شخص سے میری شادی کر دی جائے گی۔ خاندان کے لوگ باتیں کرتے تھے، مجھے دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت نظر نہیں آتی تھی۔ میرے اتنے صبر اور برداشت کے باوجود سب قصور میرا ہی نظر آ رہا تھا، اور وقت جیسے پلٹ آیا، وہ جیسے اسی ٹینشن زدہ ماحول میں قید ہو گئی تھی۔ میں ایک کمرے میں بند ہو گئی، مایوس ہو گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اپنی طلاق کے بعد سچ مچ مر گئی تھی۔ اس نے کہا، تو پھر کیا ویسا ہوا جیسا تم نے سوچا تھا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جنت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نفی نے سر ہلایا۔ میں نے اس زندگی کا تصور ہی نہیں کیا تھا۔ یہی تو مین پوائنٹ ہے سورہ اطلاق کا، انہوں نے کہا۔ یہی تو امید اور یقین ہے جسے ہم نے اپنے مشکل ترین حالات میں قائم رکھنا ہے۔ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ساری کی ساری منفی سوچ، خیال، وسوسے اور نا امیدی تم نے کہاں سے لی تھی؟
جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سوال واضح تھا، وہ بری طرح سے چونکی تھی کہ بات صرف ان کی سرگوشیوں کی نہیں تھی جو شیطان اس کے اندر کرتا تھا، بات ان سرگوشیوں کی بھی تھی جو انسانوں کے ذریعے اس تک پہنچائی جاتی تھی۔ ٹاکسک ریلیشن سے آزاد ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب آپ کمتر ہو چکے ہیں، یا آپ کا رزق، آپ کے حصے کی برکتیں، آپ کے حصے کی خوشیاں آسمان کی طرف اٹھا لی گئی ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی آپ کو اس نعمت سے محروم نہیں کر سکتی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا۔ لوگوں کی باتیں، ان کے طنز، ان کے طعنے، ان کی نگاہیں، ان کے سوال، ان کے اشارے آپ کا رزق نہیں چھین سکتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ جیسے اس جنت سے مخاطب تھی جو اپنی پہلی طلاق پر ایک بند کمرے میں غم زدہ سی مایوس بیٹھی تھی۔ اس جنت سے جو اس یسریٰ کے معائنے تلاشتی سورہ طلاق تک پہنچ گئی تھی، جو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ایک مثبت پیغام، ایک امید ڈھونڈ رہی تھی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا جنت، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی نظر میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ ان کا ایک ایک لفظ اسے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مسز شیازی نے قرآن اس کی ہتھیلیوں پر رکھ دیا۔ طلاق اس بات کی علامت ہے آپ کا ایک تعلق، ایک رشتہ آپ کی اپنی بہتری کے لیے ختم ہو چکا، اس بات کی نہیں کہ آپ ختم ہو چکے۔ انہوں نے برش اٹھا لیا۔ ہر اختتام ایک نئے آغاز سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو اپنا اینڈ خود کر لیتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے جن کا ہماری زندگی پر کوئی اختیار نہیں۔ تین رنگوں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے ایک نیا اچھوتا رنگ تخلیق کیے، وہ ادھوری پینٹنگ کو مکمل کرنے لگی۔ جنت سر جھکائے صفحے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ عموماً میں کسی بھی صورت کو سمجھتے ہوئے اس بات پر بھی غور کرتی ہوں کہ اس میں اللہ کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اس میں اللہ اور قدیر، قدرت رکھنے والا استعمال ہوا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ نیچے کی باقی آیت پر ہوگی تو تمہیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ جو حد سے تجاویز کرتے ہیں، احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو ان کے حصے میں شدید عذاب آتا ہے۔ اس بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کسی پر ظلم ڈھا کر خوش رہ سکتا ہے یا کسی کو برباد کر کے اپنی زندگی آباد کر سکتا ہے۔ بات جیسے اب ختم ہو چکی تھی، مگر وہ چاہتی تھی مسز شیازی بولتی رہے اور وہ سنتی رہے، سمجھتی رہے۔ کتنی بار اس صورت کو پڑھا تھا اس نے، اور کتنی ہی بار اسے صرف احکام کے حوالے سے جانا تھا، کبھی بھی اس کی نظر ان آیت پر نہیں گئی تھی، اس پیغام، اس امید پر نہیں گئی تھی۔ اب تم کب تک مجھے یسریٰ کے معنی بتانے والی ہو؟ خوشگوار لہجے میں پوچھا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ پھر آپ کو بس مجھے ایڈریس دینا ہوگا اور میں آپ کے پوتے سے ملنے جاؤں گی، اور صرف اتنا نہیں، میں اسے یہاں لے بھی آؤں گی۔ دیکھنا آپ، وہ ان سے لپٹ کر کہہ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی، مگر آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔